نہ سامنے کوئی ٹیلی پرومپٹر ہوتا ہے، نہ ہی کتاب یا کمپیوٹر کی مدد حاصل ہوتی ہے، مگر پھر بھی ایک کمزور دبلا پتلا انسان بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید کا حوالہ ہو، پارہ نمبر، سورہ نمبر یا آیت نمبر، سب کچھ زبانی یاد ہے۔ اسی طرح سے حدیث کی کوئی کتاب ہو، باب اور حدیث نمبر یا بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹیمنٹ چیپٹر اور ورس نمبر یا نیو ٹیسٹیمنٹ، سب کچھ بآسانی بتا دیتا ہے۔ جب لوگ اسے پہلی بار دیکھتے ہیں جو ٹائی اور کوٹ میں ملبوس ہوتا ہے تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے یہ کون ہے؟ تب جواب ملتا ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اور یہی شخصیت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ بچہ جو ہکلاتا تھا آج وہی بڑے بڑوں کو چپ کروا دیتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستانی اسکالر کے مشورے پر میڈیکل کی پریکٹس کیوں چھوڑی؟ اور وہی ڈاکٹر صاحب جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک امریکی ڈاکٹر کو شکست دی تھی، کیسے ایک ہی دن میں ہزاروں امریکیوں کو مسلمان کرنے کا باعث بنے؟ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں خود کو مسلمان ثابت کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کے کچھ حیرت انگیز حقائق پیش کریں گے۔ یہ کہانی 1965 کی ہے، جب پاک بھارت جنگ عروج پر تھی۔ اس وقت ممبئی میں عبدالکریم نام کا ایک شخص اپنی بیوی روشن کے ساتھ رہتا تھا۔ عبدالکریم ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور پیشے کے اعتبار سے وہ سائیکالوجسٹ تھے۔ ان کا تعلق کوکن برادری سے تھا۔ جنگ کے خاتمے کے چند ہفتے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ذاکر رکھا گیا۔ ذاکر کا مطلب ہے ذکر کرنے والا، مگر یہ بچہ بولنے میں مشکل کا شکار تھا اور اکثر ہکلانے لگتا تھا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی بچہ بڑا ہو کر لوگوں کو دلائل سے لاجواب کرنے والا بنا۔ ذاکر نائک ڈونگری کے علاقے میں پلے بڑے، وہی علاقہ جہاں داؤد ابراہیم کا مافیا مرکز تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹر ہائی اسکول میں ہوئی، جو کہ غیر مسلم تعلیمی ادارہ تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کشن چند چیلا رام کالج اور پھر ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور امراض چشم کے ماہر بنے۔ لیکن ایک دن شیخ احمد دیدات کا لیکچر سننے کے بعد ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد کے فین تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ذاکر نائک سے کہا تھا کہ یا تو آپ فل ٹائم ڈاکٹر بن جائیں یا پھر فل ٹائم دائی۔ اس مشورے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے 90 کی دہائی میں اپنے میڈیکل کیریئر کو خیر آباد کہا اور دعوت اسلام کو اپنا مشن بنا لیا۔ 1991 میں ممبئی میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلانا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ آج کے دور کے معروف اسلامی اسکالرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے استاد شیخ احمد دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا، جو ان کی قابلیت اور فصاحت کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مصر کی ایک جامعہ سے دعوت اسلام اور بین المذاہب تقابلی مطالعے پر PhD بھی کی، جو ان کے علمی مرتبے کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی زبانوں پر بھی مکمل دسترس ہے۔ وہ ہندی، اردو، عربی، انگریزی اور انڈونیشیائی زبانیں بول سکتے ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں میں انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں تقریباً 4000 لیکچرز دیے ہیں۔ ان کی غیر معمولی ذہانت، فطانت اور زبردست حافظے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ اگرچہ مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے پر مکمل عبور حاصل ہے۔ وہ اسلام، ہندو مت، بدھ مت، یہودیت اور مسیحیت کے ساتھ ساتھ ان مذاہب کی مقدس کتابوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ ان کے علم میں قرآن مجید کی ہر سورت، ہر آیت اور احادیث کے ساتھ ساتھ بائبل، تورات، گیتا اور مہابھارت کے تمام ابواب شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن کے 18 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، جو ان کی علمی محنت اور لگن کا ثبوت ہے۔ مزید یہ کہ سعودی عرب نے انہیں اپنی شہریت دی ہے، حالانکہ سعودی عرب عام طور پر کسی غیر ملکی کو شہریت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اسلام کی خدمات بے شمار ہے اور ان کے علمی مباحثے تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ 1994 میں انہوں نے بنگلہ دیش کی معروف ملحد رائٹر تسلیمہ نسرین سے ایک مباحثہ کیا۔ اسی طرح 1 اپریل 2000 کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ ایک طویل مناظرہ کیا، جس کے بعد رپورٹ کے مطابق کم از کم 34,000 افراد نے فوراً اسلام قبول کیا۔ 21 جنوری 2006 کو ہندو پنڈت
रवीश शंकर के साथ उनका एक और मशहूर मुनासरा हुआ जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने दलाइल के साथ उन्हें कायल किया, जिसके नतीजे में कई हिंदू इस्लाम कबूल कर गए। नवंबर 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक को कतर हुकूमत की जानिब से दावत दी गई थी, जहां उनके लेक्चर सुनने के लिए फुटबॉल के मैदानों से ज्यादा लोग जमा हुए। जुलाई 2016 में बांग्लादेश में होने वाले दहशतगर्दी के एक वाक़े ने डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस हमले के बाद तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि एक मुलजिम जो दहशतगर्दी में मुलविस था डॉक्टर जाकिर नाइक को फेसबुक पर फॉलो करता था। इस मामूली सी बात को बुनियाद बनाकर इंडिया की मोदी सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद और संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनके खिलाफ कानूनी मुकदमात किए गए ताकि उन्हें इंडिया में वापस लाकर गिरफ्तार किया जा सके। ये खदशा था कि अगर वो इंडिया जाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता, जिससे उनका दावती मिशन रोक दिया जाता। इस मुश्किल वक्त में उन्हें दुनिया भर के कई ममालिक से दावतें मौसूल हुई कि वो वहाँ बतौर स्टेट गेस्ट आए, मगर उन्होंने मलेशिया में क़याम करने का फैसला किया और आज भी वही मुकीम है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं। उनका एक बेटा मोहम्मद फारिक और 2 बेटियां जाकिरा नाइक और रुशदा नाइक हैं। उनकी शरीक हयात फरहत रियासत खान इस वक्त इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के शोबा ख़वातीन की सदर हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अल्लाह हाफ़िज़।